الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. کیسے ڈرنا ہے؟ حق تقاتہ،
جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، اللہ یہ کہ تم حالت ایمان میں ہو، تمہاری موت حالت ایمان کے اندر آئے۔ واعتصموا بحبل اللہ، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو جمیعا۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ اس نعمت جو رب العالمین نے ایمان کی شکل میں تمہیں دی تھی اس سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرہ، حالانکہ تمہارا حال یہ تھا کہ تم بالکل کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ کس کے کنارے؟ من النار، آگ کے گڑھے کے کنارے گرنے والے تھے۔ فانقذکم منہا، رسول نے تمہیں وہاں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم کے آگ سے بچا کے اسلام اور توحید کی طرف موڑا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ۔ ولتکم منکم امہ، دیکھو تم میں سے ایک چھوٹی جماعت تو ضرور ہونی چاہیے۔ ایک بڑی جماعت سے خطاب تھا، لیکن اب مخصوص لوگوں سے خطاب ہے۔ اسی عام مسلمانوں کی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت ہونی چاہیے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک ایسی چھوٹی جماعت تو ضرور بھی ضرور ہونی چاہیے۔ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ جو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ پھر یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ ہیں جو بالکل صالح نیک لوگ ہیں۔ اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، لوگوں دیکھو ایسے نہ ہو جانا جیسے پچھلے قوموں نے اختلاف کیا، گروپزم کیے اور تفریقے میں پڑ گئے۔ من بعد ما جاءہم البینات، بات اس کے کہ انہیں روشن دلائل تورات اور انجیل آپ کے سامنے تھے، یہود و نصارہ کے سامنے تھے۔ ان دلائل کو آنے کے بعد وہ تفریقے میں پڑ گئے، گروپزم کر گئے۔ تم ایسے نہ ہو جانا، تمہارے لیے وہ مثال ہے کہ وہ لوگ ٹکڑوں میں بڑھ گئے، تو تم ایسا نہ کرنا۔ ایسا کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا زبردست عذاب ہے، عظیم۔ اللہ خود کہتا ہے عظیم، تو وہ کتنا بڑا عظیم ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور ان کی حالت حشر کے میدان میں کیسے ہوگی؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض لوگوں کے چہرے اس وقت سفید اور بالکل تر و تازہ حشاش بشاش ہوں گے، اور بعض کے سیاہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کفر کیے تھے، ایمان لانے کے بعد کفر کیے تھے۔ جن کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہو چکے ہوں گے، جو جہنم کے حقدار ہو چکے ہوں گے، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال کیا ہوگا؟ ان سے خاص یہ لفظ کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا تھا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ بھی تم نے کفر کیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے تر و تازہ سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیش ہمیش رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جسے اللہ خود تلاوت کر کے سنا رہا ہے۔ ہاں، یہ ہمارے تمہارے الفاظ نہیں ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ سنو جو چاہے کرو، یہ تمہیں پیدا کرنے والے کا کلام ہے، اور وہ خود تمہیں سنا رہا ہے۔ رب العالمین کے الفاظ ہیں جو میں ادا کر رہا ہوں۔ مسلمانوں، یہ پیغام ڈائریکٹ رب العالمین سے تمہاری طرف آ رہا ہے۔
تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیت ہے، نتلوہا، ہم اس کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سب سے پہلے رب نے کی، یہ اتنا اونچا فعل ہے، اتنی اونچی عبادت ہے، اس عبادت کے ساتھ کوئی عبادت مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، جس کو رب نے پہلے کیا۔ نتلوہا علیک بالحق، اور اللہ کے رسول آپ پر ہم حق کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے بندوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی ان بدبختوں کو عذاب دے گا تو یہ انہی کے مستحق ہوں گے تبھی دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے ان سب کی ملکیت رب العالمین کے پاس ہے، اور اسی کی طرف سب امور پلٹ کے جانا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اب آ گئی اوپر بات، میں کیوں آج تھوڑا سا اپنا انداز مختلف کیے ہوئے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ بڑی اہمیت کی آیت ہے۔ اوپر فرمایا وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دے اور بھلائی سے روکے۔ اور اسی تسلسل میں آتے ہوئے اب پھر ایک عام بات کہہ دی گئی کہ تمہارا منصب کیا ہے، کنتم خیر امہ، یاد رکھو تم ہی بہترین امت ہو، تم کو ہم نے بہترین امت بنا کر بھیجا۔ کیوں اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے ہو، اپنے لیے نہیں ہو۔ اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا جمع کرنا، اپنی زندگی، اپنی دوڑ دھوپ، اپنا کمانا، اپنا جمانا، ارے یہ ذمہ اللہ لے چکا ہے تم سے۔ تمہارا ایک ایک دانہ بھی باقی ہے تو کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی، یہ ذمہ اللہ لے لیا۔ تمہارا اصل منصب کیا ہے؟ تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو، تمہارا منصب بہت اعلیٰ مینیجرنگ پوسٹ پہ اللہ نے بھیجا تھا، تم خالی میرے بندوں کو گائیڈ کرو جو گمراہ ہو چکے ہیں، اس کے لیے تم کو میں نے نکالا۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیوں تم خیر امت ہو؟ اس واسطے کہ تم نیکی کا حکم دو، بھلائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی کام، یہی بات اصل امتوں کو بھی دیا گیا تھا، وہ اہل کتاب تورات والے ہوں یا انجیل والے۔ تو اب ان کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمجھا رہا، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، اس نبی پر اس کو مان لیتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ لیکن اصل میں ہوا کیا؟ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، کچھ تو لائے، عبداللہ بن سلام ہیں، اور دوسرے جو دو تین افراد یہودیوں کے ہمیں ملتے ہیں، دو تین افراد عیسائی لائے کچھ تو، لیکن وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ بہت ہی زیادہ تر اس میں فاسق ہی ہیں۔ اچھا، تم اگر بن جاؤ گے اس دین کے کام کے لیے تو کائنات، پوری دنیا تمہارے لیے کیا ہے، کاٹا بن جائے، تمہارے نیست و نابود ہونے کے لیے تگودو کرنے لگے، وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ لن یضروکم الا اذا، وہ تمہیں کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ یہ رب کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے۔ لن یضروکم، تمہیں کوئی ضرر، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تمہیں، اگر تم اللہ کے کام میں لگے رہو، اس توحید کے لیے اپنی زندگی بنا لو، دنیا کو اللہ پر توکل کرتے ہوئے جتنا ضروری ہے اتنا کرو، بقیہ ٹائم دو۔ لن یضروکم، کائنات میں کوئی نہیں ہے تو جو میں ضرر پہنچا، الا اذا، ہاں کچھ پہنچے گا تو وہ کیا ہے، اذا کے طور پہ پہنچے گا۔ اذا ایک بہت معمولی تکلیف کو کہتے ہیں، یاد رکھیے، کوئی بڑی تکلیف کو نہیں بولتے۔ لن یضروکم الا اذا، اور خاص کر اذا تھوڑے سے درد کو یا ایک دو گالی کو کہتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں اب دیکھیے، اس اذا کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور آیت سے آپ کی تشریح کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ماہواری عورتوں کو آتی ہے اس کے بارے میں قرآن میں ذکر آیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ نے کہا کہ قُلْ هُوَ اذا، دیکھو وہ اذا ہے،
وہ اذا ہے، ایک تکلیف، ایک گندگی ہے، بس اس میں الگ رہو تم شوہروں کو. اذا ایک معمولی چیز کو کہتے ہیں. فرمایا کہ لن یضروکم الا اذا، یہ تمہیں کچھ بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے، کچھ ہو سکتا ہے ان کے ہاتھوں تو وہ اذا ہے، معمولی تکلیف ہے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، کبھی ان سے مٹبھیڑ ہو جائے، قتال آ جائے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، تم نہیں. تمہیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے، تمہارے لحاظ سے تمہیں کمزور کبھی نہیں ہونا چاہیے. کمزور یہ ہوں گے، بھاگیں گے یہ جب قتال کا معاملہ آ جائے گا. اس توحید کی دعوت میں آگے بڑھتے ہوئے وہاں تک پہنچو گے جہاں قتال کے لحاظ سے معاملہ آئے گا، تو اس وقت بھی تمہارا حال یہ ہوگا کہ اللہ کی سپورٹ تمہارے ساتھ ہوگی، ان کے ساتھ نہیں ہوگی. یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، تم نہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. کیوں ایسا ہوگا؟ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ نے ان پر ذلت قیامت تک کے لیے ڈال دی. ذلیل قوم ہے یہودی، ذلیل قوم ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے خود ڈال دیا. آج پوری دنیا کس کے کنٹرول میں جی؟ بچہ بچہ جانتا ہے یہودیوں کے. ہاں، امریکہ کی ماں بھی اسرائیل ہے. امریکہ بھی، امریکہ کے پاس کوئی پورے کیا ہیں اپنے پاورز نہیں ہے، سب کو معلوم سے بات ہے. اب اس پر گفتگو کر کے میں وقت ضائع نہیں کرتا. آپ کو معلوم ہے ذہین سماعتوں سے قطع. اصل تو یہ ہے پیچھے جن سے پوری دنیا ڈری ہوئی ہے. رب کہتا ہے کہ ارے یہ ذلیل قوم ہے، اس پر ذلت ہم نے قیامت تک، اینما ثقفو، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں یہ ذلیل ہی رہیں گے. تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیوں ڈرو جی؟ تم اپنا کام کرو. ہم نے ان کو پہلے سے ہی قیامت تک ذلیل بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ اٹھ ہی نہیں سکتے خود اپنے پاؤں پہ. ہاں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آیتوں کا ترجمہ ہے جو سامنے آپ کو بیان کر رہا ہوں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 110 میں بیان کر رہا ہوں. جا کے اٹھا کے پڑھ لیجیے. یہ خود اپنے قدم پہ کھڑے نہیں ہو سکتے کبھی بھی دنیا میں قیامت تک کے لیے. ہاں، کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ اگلی آیت کا اگلا تھوڑا پڑھ لیجیے. فرمایا کہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. دو ہی کنڈیشن میں یہ کیا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں انڈیویجول. ایک، یا تو اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یا تو لوگوں کی. کیا مطلب؟ یا تو یہ مسلمان ہو کہ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو پکڑ لیں، یا نہیں تو لوگ مسلمان خود ان کو پناہ دیں، تب کہیں جا کے یہ بچیں گے. بس بڑی گہری بات ہے. کن کی سپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے؟ سپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے. سپورٹ نہیں تو نہیں کھڑے گا. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. یہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. یا تو اللہ کی رسی کو پکڑیں گے یا تو لوگوں کی رسی کو. مسلمان پناہ دیں گے تو کھڑے ہوں گے. ہم ہاتھ اٹھا لیں گے تو اسرائیل نہیں کھڑا ہوگا. نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بات آ ہی گئی، اشارتاً سمجھانا چاہ رہا تھا. ہاں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. یہ ذلیل قوم ہے، اپنے آپ نہیں کھڑے ہو سکتے. وباؤوا بغضب من اللہ، کیونکہ یہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں. وضربت علیہم المسکنہ، اور اللہ نے ان کو مسکنت طاری کر دی ہے. ان کے اوپر فقیری بھی ہے اور اندرونی طور پر یہ بزدل قوم ہے. مسکنت اصل میں وہ لفظ ہے جو جسمانی اعتبار سے انسان کو ڈرا دے. ذلت وہ لفظ ہے جو دراصل کسی اسلحے کو دیکھ کر انسان کیا ہے ذلیل ہو جائے. یہ دونوں لفظ یہودیوں کے لیے استعمال ہوئے. اندرونی پاور بھی نہیں ہے، بیرونی بھی نہیں ہے. کیوں ایسا ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء. یہ اللہ کی آیتوں کا بھی انکار اور انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق، بغیر حق کے. یعنی جب بھی قتل کرتے تھے بغیر حق کے ہی. حق کے ساتھ نبی کا قتل کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. یہ بغیر حق کیوں بولا؟
کہ وہ بھی قتل کرتے تھے، بغیر حق کے ہی قتل کرتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ہیں وہ لوگ جو کہ ہمیشہ اللہ کی حدوں کو پار کر جاتے تھے. اب آئیے اصل مضمون کی طرف. میں نے یہ آیات آپ کو کیوں سنائی؟ جب میں نے گزشتہ کا جمعہ دیا اور اس میں بتایا کہ ارکان ایمان اور ارکان اسلام کو مکمل اگر آپ اپنا لیں بھی تو یہ دین کا ایک جز ہوا، یہ مکمل دین نہیں، یہ بنیاد ہوئے. جیسا کہ لوگ مسلسل آ رہے ہیں، جو لوگ مسلسل جمعہ آ رہے ہیں شاید ان لوگوں کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل سے بتایا 5 وقتہ نماز ہو، عقائد کی باتیں ہوں، 6 ارکان ایمان ہو، 5 ارکان اسلام ہو، یہ سب کے سب مکمل ترین اپنانے والے بن جائیں بھی تو اسلام کے جز کو اپنائے ہیں، کل کو نہیں. کل کو کب اپنائیں گے؟ تو میں نے بتایا کہ اس کے لیے توحید کی دعوت کو لازم پکڑنا اور توحید کو خود سیکھنا اور سمجھانا. تو ہمارے مخلصین بعض سوال کیے تھے، میں نے ضروری سمجھا کہ اس جمعہ میں اس کا میں جواب دوں. کہا کہ آپ نے ان لوگوں کے سامنے یہ باتیں بیان کی ہیں جو پہلے سے توحید کو مانتے ہیں، اب پھر دہرانے سے کیا بات ہے؟ اگر وہ لوگ بالفرض یہ مان بھی لیں کہ واقعتاً ہم کتاب و سنت کو فالو کرنے کا عقیدہ بنا بھی لیے ہیں، ارکان اسلام پر بھی چل رہے ہیں، ایمان پر بھی کیا اعتقاد ہے، تو پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ یہ تو بیان ہی نہیں کیا آپ نے. یہ تو بیان کر دیا کہ بہت ضروری ہے ایمان کی تکمیل کے لیے کہ تم ایک وقت لگاؤ توحید کے لیے بھی، لیکن کہاں لگائیں، کیسے لگائیں، کیا آپ کے پاس جماعت ہے کیا، کیسے اس میں شامل ہوں، کیسے کام کریں، یہ سوالات میرے پاس آئے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس جمعہ میں اس کا جواب دوں. اس کے لیے میں نے اپنا جواب تلاش نہیں کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جاوید نے جواب دیا. میں نے قرآن کی سورہ آل عمران کی 102 سے لے کر 112 تک کی آیات آپ کے سامنے رکھ دی. یہ ہے اصل خاکہ جو مسلمانوں کا رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ کیا کریں، یہی کریں. کب تک کریں؟ مرتے دم تک کریں. کیوں؟ اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس آئیڈیا ملتا ہی نہیں ہے. رسول اسوہ ہے، رسول کے اسوے میں ہم یہی دیکھتے ہیں. پہلا کیا کریں؟ اپنا ایمان بنائیں. یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان کس حد تک پہنچ جائے؟ اتقوا اللہ کی حد تک پہنچ جائے. اللہ سے ڈرو. اب پھر سوال پیدا ہوا اللہ سے کیسے ڈریں جی؟ کس حد تک ڈریں؟ کن معاملات میں ڈریں؟ اس کی حد بندی کر دی گئی اگلے ہی جملے میں. حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے. خاص کر اس بارے میں روایتیں شاہد ہیں، اللہ کی قسم یاد رکھو، کیونکہ قرآن عمل کی دعوت دیتا ہے اور صحابہ قرآن کو عمل کی نیت سے پڑھا کرتے تھے، خالی خولی تبرک کا معاملہ نہیں تھا. جب حق تقاتہ کا لفظ آیا صحابہ اللہ کے رسول کے پاس جمع ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اللہ کے رسول اتنے احکامات آئے تھے، اس سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ بلا چون چرا تسلیم کیا. لیکن اب یہ کام ہے نا بڑا مشکل ہے. کہاں حق ادا ہو سکتا ہے رب کا کہ ہم اس کا حق ادا کرنے تک ڈریں؟ کس بندے کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ رب کا حق ادا کر دے؟ حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے. تو اللہ کے رسول نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ جبرائیل سورہ تغابن کی یہ آیت لے کے اترے. فرمایا وہاں پر فاتقوا اللہ ما استطعت، اللہ سے ڈرو جہاں تک تمہارا بس چلے. مفتی کا فتویٰ نہیں، تمہارے اندر کا ایک فتویٰ ترازو رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہاں پوچھ کے چلو کہ یہ کرنا ہے مجھے نہیں کرنا ہے. کسی زمین کا کیس آ گیا، تم نے جعلی دستاویزات بنا لیے، جج کے پاس پہنچا، جج نے کیا ہے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا اور تم قانوناً اس زمین کے وارث بن گئے، لیکن تمہارے دل کو معلوم ہے کہ تم نے یہ جعلی کاغذات بنا کے دبائے ہیں، تو اللہ کی قسم یاد رکھو وہ آگ کا ٹکڑا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعت. لوگ تمہیں فتویٰ کیوں نہ دیتے؟ اندر سے ایک فتویٰ ہوتا ہے. استفتی قلبک، اندر کا دل دیتا ہے تو جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، تو جو کر رہا ہے غلط کو، اس حد تک ڈرو. ہاں
ورنہ تو ظاہری فتوے مل جائیں گے تمہیں. مولوی صاحب میں رات کی ڈیوٹی کرتا ہوں، مولوی صاحب جاب نہیں ہے دوسرا اگر چھوڑوں تو آئی ٹی فیلڈ کے علاوہ. میرے پاس میں کیا ہے ایک جو چیزہ بالکل نوجوان لڑکی بیٹھتی ہے، کیا میں اس کے بازو بیٹھ سکتا ہوں؟ اب امام صاحب کیا بولیں گے بیچارے، نہیں بیٹھیں گے بولے تو اس کا جاب چل جائے گا، بعد میں کیا انہوں کمائی دیں گے اسے؟ کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ بیٹھ کے جاب کرو تو بولنے گا، دوسرا کیا کرو؟ حالات تم نے ایسے بنا کے بتائے تھے، کچھ ہے نہیں. اب جات چھوڑے گا تو بعد میں حرام کاری تک کر سکتا ہے اس کے لیے، پیسے کے لیے. ہاں، کاد الفقر ان یکون کفرا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ فقر جو ہے نا جی، یہ تنگی جو ہے نا پیسے کی، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. تنگی سے تو ہزار بہتر ہے کہ کچھ جاب کر رہا ہے، لیکن ایک دل کا فتویٰ اندر ہے، بیٹھنے میں بھی سنبھل کے بیٹھ. تجھے معلوم ہے کتنا سنبھلنا ہے، کتنا گرنا ہے. وہ کسی مفتی کے فتوے سے نہیں معلوم ہوتا، وہ تجھے خود معلوم ہے کہ کتنا ہٹ کے بیٹھنا ہے. اب تو مولانا بول دیے بازو بیٹھو بول کے، گود میں جاؤ بیٹھ گا تو وہاں اس کا تقوی ہے، یہ فتوے سے نہیں چلتا. فاتقوا اللہ ما استطعت. تمہارے ایمان کی کنڈیشن اس حد تک پہنچ جائے کہ تم خود جج کرنے لگو یہ حق ہے. یاد رکھو اتنا کر لو گے نا اللہ کے بہت بڑے ولی بن جاؤ گے. آج 90% لوگ ایمان کو، عدل کو، انصاف کو اور اپنے اچھائی کو لوگوں کو بتانے کے لیے کرتے ہیں. ہاں، اپنے لیے نہیں کرتے. اندر سے ضمیر چیخ رہا ہوتا تو کرتا سو غلطی بہو سے، فقیر کو گالی دیتا نا اچھا نہیں، کون بھی نہیں تو 10 گالیاں دیتا، 4 جنے رہے تو اٹھا کو 5 روپے دیتا. دیکھ لے کوئی نا سب لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے ایک باز کیا ہے، کیریکٹر رکھے ہوئے ہیں، ورنہ تو اندرونی طور پر کبھی چاہتا نہیں کوئی اچھا کام کرے. مستطاعت کا قصہ ہی نہیں ہے. یہ ہوتا تو پھر تو اعلیٰ ترین نمونہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بھی اور یہ اللہ کے ولیوں میں شمار ہوتا، ولیوں میں، بہت بڑے ولیوں. جیسا کہ بعض احادیث اشارہ کرتے ہیں کہ صرف حرام سے بچ جا تو اللہ کا سب سے بڑا ولی بن جائے گا. بڑے بڑے نوافل عبادات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی حرام سے بچ جا. جو بھی حرام ہے وہ نہ کر، خالی لوگ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں. فاتقوا اللہ ما استطعت. اس کیفیت پر اپنا ایمان لے کے آ جا. یہ کیا ہے؟ تمہارے کیریکٹر کے اعتبار سے ایمان کی اونچائی ہے. دوسرا تمہارے وقت کے اعتبار سے ایمان کیا ہے. ہمیشہ مسلمان رہ، کبھی کوئی حرام کاری نہ کر، پتہ نہیں موت کب آ جائے. الا وانتم مسلمون. ایسی زندگی بنا لیا. زندگی کیسے؟ ایمان آ گیا. تقوی کیسے؟ فاتقوا اللہ ما استطعت. اس حد تک تمہاری زندگی کے اندر آ گیا. اور ہمیشگی میں وقت کے اعتبار سے مسلمان کیسے؟ گھر کے اندر بھی مسلمان، کمرے کے اندر بھی مسلمان، تنہائی میں بھی مسلمان، کوئی دیکھتا ہو نہ دیکھتا ہو، رات ہو دن ہو، مسلمان. ہر معاملے میں جہاں تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتا وہاں بھی مسلمان. بیوی کے سلوک میں مسلمان، بچوں کے ساتھ سلوک میں مسلمان. کوئی تمہارے سے پوچھ نہیں سکتا. تم باپ ہو لیکن پھر بھی اللہ میں جب پوچھے گا ان کے بارے میں ان کے ساتھ انصاف کروں. کتنے لوگ ہیں جو بے انصافی سے فیصلہ کر کے مر جاتے ہیں. بیٹی کو الگ دے دی، میں نے جو جہیز میں دے دیا وہ دے دیا، اب کیا ہوا؟ بقیہ بیٹے بانٹ لو. حرام. لا وصیت لوارث. وارث کے لیے وصیت نہیں. کتنے کالز آتے ہیں وصیت مرنے والے نے غلط وصیت کر کے مر گیا، جو کہ صحیح نہیں تھا. سب کا حق سب کو جانا ہے. بہنوں کے لیے بھی حق ہے، تم لاکھ جہیز میں دے دو، وراثت میں حق ہے. جہیز اور وراثت کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوگا. اسی طرح بیوی کے معاملے میں، ماں کے معاملے میں، اپنے اندرونی رشتہ داروں کے معاملے میں، بزنس پارٹنرز کے معاملے میں ذرا سا کیا ہے اپنے اوپر اعتماد آ گیا، ذرا سا کیا ہے اپنے انڈر میں سب چیزیں ہیں، تم نے اپنے نام پہ کر لیا، پارٹنر کو دھوکہ دے دیتے. آج وہی تو چل رہا ہے زیادہ تر. انہیں کیا بھی ہلا نہیں سکتا بھائی، میرا پورا میرے پاس ہے. ارے بے وقوف، اوپر والا ہلایا بول تو کہاں کا بھی نہیں رہے گا بعد میں.
خواہ وہ مظلوم ہو، خواہ اس کے پاس کنٹرول ہو یا نہ ہو، تو حق کے ساتھ چلنا. جو اگریمنٹ ہوئی وہ اگریمنٹ اس کے ساتھ چاہیے کرنے کا، خواہ وہ پوچھتا ہو نہ پوچھتا ہو. آج کروڑوں کے جو کیا ہیں ہمارے اندر، جو لوگوں نے بزنس کے نام پہ لے کر دھوکہ دیا، وہ سب کہاں جائیں گے؟ مسلمان جنہوں نے اپنے گھر کو کیا ہے بیچ کر، اپنا سب کچھ بیچ کر کچھ پیسہ آئے گا لا کے لگائے تھے، آج کیا ہے قلاش ہو کے پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے. اور گورنمنٹ تو بڑے بڑے چوروں کو تو کیا ہے مسند تکیے کے ساتھ بٹھاتی ہے، چھوٹے چوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتی ہے. سب بڑے ایک سے بڑھ کر ایک چور ہے. یہ حالت کیوں بنی؟ تو ہمیشہ مسلمان، یہ 3 کنڈیشن ہے لوگوں پہلے اپنے آپ کی تیاری میں. ایمان، دوسرا اسٹیپ ایمان اس حد تک کہ تمہیں ڈرنا ایسے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ جہاں تک ہو سکے ڈرتے رہو اپنی زندگی میں. اور نمبر 3، ہمیشہ اپنی زندگی میں مسلمان رہو، گھر کے اندر ہو، مسجد کے اندر ہو، باہر ہو، اکیلے ہو، کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی نہ دیکھنے والا ہو، کل مکمل اسلام اپنی زندگی میں لاؤ، انصاف کے ساتھ اپنی زندگی میں رہو. دیکھو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ عبادات کے جو معاملے ہیں نا، وہ اوپر نیچے ہو جائیں تو اللہ بڑا وسیع الرحمہ ہے، وہ معافی دے سکتا ہے اور دے دیتا ہے. تم صرف ایک استغفر اللہ بولو. یہ بندوں کے معاملات ہے نا، وہاں پکڑا جاتا ہے اصل میں، اس سے ڈرتے رہنا ہے. کل قیامت کے دن بھی رب اگر معاف کرنا چاہے گا تو اس کو بلا کر پوچھے گا تو بھی معاف کرتا ہے؟ ورنہ تو بہت بڑا نقصان ہے. معاملات لوگوں کے ساتھ صحیح رکھو. یہ 3 کیٹیگری بن گئے تم نے اپنے ایمان کی جانچ ان تینوں حیثیت میں کر لیا. اب اگلا اسٹیپ کیا کرو اپنی زندگی میں؟ کیا کرنا پوچھے نا. ایمان پر چل لیے، اسلام پر کیا کرو؟ اب کہا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اب چاہیے تمہارے اندر ایک امت ہو جائے. اب یہ جتنے عام ایمان سے اٹھ کر اپنے ایمان کو اس حد تک پختہ کر لیا جس ایمان کے اندر یہ 2 صفتیں داخل ہو گئی کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ 2 صفتیں داخل ہو گئی اندر، تو اب حکم دیا کہ اب اکیلا کام نہیں چلے گا، اب جماعت بنو. اب جماعت بن کے ہی تمہیں کام چلے گا، اور یہ جماعت ہونی چاہیے. وَلْتَكُمْ، یہ حکم کا صیغہ ہے، چاہیے کہ تم بنو ایک جماعت. الگ الگ پریکٹسنگ مسلمان، اس کی دعوت اسلام نے کبھی نہیں دی ہے، یاد رکھیے. جب بھی حکم آیا صیغہ جمع کا آیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الانسان، اکا دکا جگہ آئے گا، اکا دکا، اور وہ بھی مکی صورتوں میں. مدنی صورتوں میں ایک ہی صیغہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا. سب مل کے لوگوں، ایمان لانے والوں، تم ایک جماعت کی شکل میں. یہ جو آج چلا نا، یہی اصل ہماری بربادی کی جڑ ہے. یاد رکھو، جب تک ہم جماعت تھے کوئی مائی کا لال ہماری طرف ٹیڑھی آنکھیں سے دیکھنے کے بھی لیے تیار نہیں تھا. جب ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہمارے اندر کا جماعت کا جو عنصر ہے وہ عنصر کو بالکل بھلا دیا، اور انڈیویجول پریکٹسنگ ایک مسلمان کو ہی صحیح مسلمان سمجھنے لگے، وہیں ہمارے سے خامیاں شروع ہوئی، وہیں ہماری غلطی ہوئی سب سے بڑی. اور یہ اس حد تک ہم عادی ہو گئے کہ بڑے بڑے علماء بھی اب جماعت کا نام لے کے نہیں بولتے، بس اچھے رہو، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، صرف اتنی ہی باتیں کرتے ہیں. بالجماع بنو، یہ بہت کم ہے. حالانکہ بالجماع نہیں بنو گے تو تم پریکٹسنگ مسلمان بھی نہیں بنو سکتے صحیح طور. بالجماع بنو، قوت تبھی پیدا ہوگی نا جی. قوت اکیلے سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ وہ جو محاورہ ہے نا، ہزار چڑیاں بھی ایک حد تک کیا ہے متحد ہو جائیں تو شیر کا مقابلہ چڑی، ایک چڑیا، لیکن وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جائیں تو ایک شیر کا مقابلہ کر سکتی ہے. جماعت ہونی چاہیے. آپ جائیے، ریت اٹھا لیجیے، ریت اٹھا لیجیے،
اور اس ریت کے ذرات کو اپنی مٹھی میں لے لیجیے. بڑا بہترین یہ مثال میں دے رہا ہوں جو آپ کو سمجھ آئے گی اتحاد اور قوت کے اعتبار سے. آپ اٹھا لیجیے کتنی چاہے ریت، موٹے موٹے ریت اٹھا لیجیے اور اس ریت کو اپنی مٹھی میں لے لیجیے. پھر آپ کانچ کو اٹھا کر اس کو مارتے رہیں، اس کو مارتے رہیں، آئینہ توڑے گا. ریت مٹھی بھر اٹھائی، آئینے کو مارا، پھر اٹھائی، پھر مارا، آئینے پہ کچھ اثر ہوگا؟ نہیں، کچھ نہیں اثر ہوگا. وہی ریت کو آپ اندر سے تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور اس مٹی کو آپ گوند دیں، پھر اس کو کیا ہے وہ گوندے ہوئے کو ایک بہترین شکل دے دیں، ایک بال جیسی شکل دے دیں، پھر اس کو سکھا دیں، اس کو مضبوط کر لیں. پھر وہ وہی ریت سے بنا ہوا جو آپ کے ہاتھ میں بال ہوگا، اس سے اٹھا کے آپ شیشے کو ایک مرتبہ ماریں، کریک تو کیا ہے بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وہی ریت تھی نا جو ریت اس سے پہلے تم نے مٹھی میں اٹھا کے پھینکی تھی. اس میں اتحاد نہیں تھا، اس میں اتحاد آ گیا. فرق صرف اتنا تھا دونوں میں. تو اے انفرادی منتشر ہماری قوت کبھی کامیاب نہیں ہوگی، تم لاکھ چیخیں چلائیں. ہمارے اندر خود اسلام کی صحیح پریکٹکس آنی ہو تو ہم بالجماع ہونے چاہیے. تبھی تو چار لوگ پوچھیں گے نا بھائی غلط کر رہے ہو. بیٹھے بیٹھے اچھا رہتا، جاگو شیونگ کر لے گا. آیا تھا کئی کوئی شیونگ کرا، میں دیکھا آئینے میں کیسا کی دکھا، نہیں تو انہیں بولی کا تھا. ارے بیوقوف، شیونگ کرنا تیرے ہاتھ میں ہے. اگر جماعت ہوگی تو اس نوجوان کو پٹے پہ لائیں گے. ہم ہیں پوچھنے والے تجھے. ہماری جماعت میں تو منہ نہیں دکھا سکتا. بیٹھے بیٹھے اٹھ کے جا کیوں شیونگ کیا؟ تو چار لوگ پوچھنے والے ہوں گے نا. اس ڈر سے ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا نا جی. یہی تو جماعت کا کام ہے. بھائی آپ کو معلوم نہیں وہ مشہور ترین واقعہ غزوہ تبوک میں کیا ہوا تھا؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، تین صحابی بالکل پکے سچے صحابی، بدری صحابی. ان میں بدری صحابی بھی ہیں. لیکن صرف ہوا کیا، اللہ کے رسول غزوہ تبوک کے لیے نکلے، یہ تینوں صحابہ بس سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے. خاص کر کعب بن مالک کہتے ہیں میں جوان تھا، میری حالت تو صرف ایک ہی وجہ تھی کہ میرے پاس نیا نیا اس وقت تازہ تازہ گھوڑا تھا اور بڑا بہترین گھوڑا تھا اور اللہ نے مال بھی اس وقت اچھا دیا تھا. میں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول سے ساتھ نکلنے کے بجائے، کیونکہ اللہ کے رسول آہستہ آہستہ چلیں گے، 30,000 کا لشکر ہے، ذرا پیدل چلے گا، ذرا سواری پہ چلے گا تو کئی دن لگیں گے، اور میں مسلسل گھوڑے پہ چلوں گا تو میں کیا چند دنوں میں پہنچ جاؤں گا. تو اس واسطے آج کیوں نکلنا، کل نکلیں گے. کل کیوں نکلنا، پرسوں نکلیں گے. پرسوں کوئی نکلنا، بعد میں یہ صرف سستی کی وجہ سے آج کل میں یہاں تک کہ اللہ کے رسول وہاں تبوک میں پہنچ گئے. خبر آ گئی. میں نے سوچا اب تبوک میں پہنچ گئے، اب جا کے کیا کروں. ابھی سوچ ہی رہا تھا تو خبر آئی کہ اللہ کے رسول واپس بھی مدینہ آ گئے. اب مارے ڈر کے برا حال تھا کہ کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کے رسول کو کہ غزوے میں شرکت نہیں کی. یہ جماعت ہونے سے ہی تو کیا منہ دکھاؤں گا سوال ہوا نا. جماعت ہی نہیں ہوتے، پریکٹکس الگ مسلمان ہوتے تو کون کس کو پوچھتا. بات سمجھا رہا ہوں. دیکھیے اسی واسطے کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، بلال بن امیہ، ہلال بن امیہ، یہ تینوں صحابی ڈر کے مارے چھپ گئے. جب اللہ کے رسول نے ان سب کو بلایا بھائی کون کون نہیں ہے غزوے میں، تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ سوائے ہم تینوں کے کوئی نہیں تھا جو صحابی ہو، سب منافق تھے جو نہیں آئے تھے. تو کوئی لنگڑتا ہوا، کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہوا، کوئی پٹی باندھتا ہوا دھوکے میں آ کے کہہ رہا تھا اللہ کے رسول مجھے ایسا ہو گیا تھا، مجھے ویسا ہو. اللہ کے رسول کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن رحمت کا یہ عالم تھا. اللہ کے رسول کہتے جا رہے تھے چلو معاف کیا، چلو معاف کیا، چلو معاف کیا. جھوٹے دغاباز لوگ. لیکن جب کعبہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھرا گئے. آنکھیں جب ملی تو اندر سے تھرا اٹھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کعب تم بھی نہیں آئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ نے ایسی زبان دی ہے، اب یہ منافقین جیسے جیسے جھوٹ بول کے گئے تھے، اگر میں بھی جھوٹ بول کے نکلنا چاہوں تو میں بھی نکل سکتا ہوں. مجھے بھی اللہ نے اچھی زبان دی ہے، میں بھی اچھے ہیلے کر سکتا ہوں. لیکن مجھے اللہ کی قسم معلوم ہے کہ جیسے ہی میں جھوٹ بول کے باہر نکلوں گا مسجد سے، اللہ وحی کے ذریعے بتا دے گا کہ اصل کیا ہے. یہ ایمان مجھے ہے.
اس واسطے میں جھوٹ نہیں بولتا. میں جو نہیں آیا وہ صرف اور صرف ایک ہی کاز تھا، سستی. آج میں دراصل ذرا سستی سے آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، کل نکلوں گا، آج نکلوں گا میں، آپ واپس آ گئے. جو منافقین دھوکہ دے کے معافیاں طلب کر کے چلے گئے، اب سچ بول کے کعب کو اللہ کے رسول کیا کر دینا تھا؟ معاف کر دینا تھا نا. معاملہ الٹا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، کہا کہ کعب باہر جاؤ، انتظار کرو، فیصلہ رب العالمین سے آئے گا. اب رب العالمین سے فیصلہ آیا تو کیا آیا پتہ ہے؟ حکم ہوا کہ کوئی ان سے بات چیت نہ کرے حتیٰ کہ سلام نہ کرے. سوشل بائیکاٹ. یہ جماعت کا فائدہ ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں سر اٹھا کے رو رو کے نکلتا تھا کہ کوئی مجھ سے سلام کرے. مجھے دیکھتا تو پلٹ کے کھڑ جاتا. میرا سب سے جگری دوست، پڑوسی، اس کی مہاڑی پہ اوپر چڑھا، انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ آئے گا. صحابی اوپر آتے ہی کہا کہ السلام علیکم. وہ صحابی یوں پلٹ کے کھڑے ہو گئے. اندر دل پھٹا جا رہا تھا حضرت کعب کا. سلام کر رہا ہوں، جواب نہیں. کہا کہ اللہ کی قسم، کیا میں فلاں فلاں غزوے میں ساتھ نہیں تھا؟ میں منافق نہیں ہوں، کیوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا کہ کعب، اللہ اور اس کے رسول کو سب معلوم ہے، ان کا حکم ہے، جواب نہیں دوں گا. مسئلہ ختم. ابھی 40 دن ہوئے تھے، پھر ایک مسئلہ. پھر اللہ کے رسول کی طرف سے حکم آیا، بیوی کے ساتھ بھی نہیں رہنا، میں کہ بھیج دو. بیوی آ کے بولی السلام علیکم، جا رہی ہوں میں، تیاری پوری مکمل. کعب گھر میں داخل ہوئے تو پوچھا کہ کیا پوری تیاری، کہاں جا رہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم آیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہ رہوں. السلام علیکم. دوڑتے بھاگتے آئے، پوچھا کیا یہ طلاق بھی دے دوں؟ کہا کہ نہیں، طلاق نہیں دینا ہے، لیکن ساتھ میں نہیں رہنا ہے جب تک اللہ کا رسول نہ بولے تمہیں. سزا. جماعت، یہ ہے جماعت کا فائدہ. جب گرتے ہو تو پکڑ کے اٹھانے والا کوئی ہونا جی تمہیں، وہ جماعت کرتی ہے. ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو اسے کیا ہے، اس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک پاور چاہیے، وہ پاور جماعت کرتی ہے. هذا وبالله التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.